السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان کی سیاست میں بہت ساری الجھنیں ہیں اور بہت سارے الجھاؤ ہیں۔ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عمران خان اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ان کو ایک ایسی اپوزیشن ملی ہے جو کسی ایک نقطے پر بھی اکٹھی نہیں ہو پاتی ہے، اور جب بھی کوئی فیصلہ کن مرحلہ آتا ہے دونوں اپوزیشن کی بڑی جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر بھی بڑی مؤثر قوت رکھتی ہیں اور پارلیمنٹ سے باہر بھی ایک مؤثر عوامی قوت جو ہے وہ رکھتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے سے الگ ہو جاتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ چلتی چلی جا رہی ہے۔ اب تک کی جو صورتحال رہی ہے، کل مسلم لیگ نواز کا موقف احسن اقبال صاحب کی زبانی آیا۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب پارلیمانی سیاست کرے گی، پارلیمان کے اندر سیاست کرے گی، اور جو پارلیمان کے باہر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے احتجاجی سیاست کا جو رنگ ہے اس سے خود کو الگ کر لیا ہے، اور اب وہ اس احتجاجی سیاست جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں بنے گی؟ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر ماضی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو حکومت کے جانے کی ڈیڈ لائنز دیتے رہے ہیں، ان کو پھر کس حد تک تسلیم کیا جانا چاہیے؟ کیا وہ سیاسی ہی ڈیڈ لائنز تھیں اور اس کے اندر کوئی عملی جد و جہد کا عنصر جو ہے وہ اس حوالے سے شامل نہیں تھا کہ اس کو منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچانا ہے؟ یہ صورتحال بھی ہے کہ دکھائی یہ دیتا ہے کہ جیسے پاکستان کی سیاست کے اندر مؤثر سیاسی قوت رکھنے والی جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ گاجر اور لاٹھی والا سلوک ہو رہا ہے۔ کبھی ایک پارٹی سٹک کی زد میں آتی ہے تو دوسری گاجر کے پیچھے بھاگ رہی ہے، دوسری گاجر کے پیچھے ہے تو اس کے اوپر سٹک کی باری آ جاتی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ عمران خان کی حکومت کو کمزور کرنے کی بجائے ان کو استحکام بھی دے رہا ہے، مستحکم بھی بنا رہا ہے، اور وہ شاید کرائسس سے نکلنے کی جو وہ کوشش کر رہے ہیں، بحران سے نکلنے کی جو وہ کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک گو کہ صورتحال گمبھیر ہے، کیا وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نکل پاتے ہیں یا نہیں نکل پاتے ہیں؟ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس نے اب تک بہت مؤثر سیاسی فیصلے جو ہیں وہ کیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں حکومت کو جو ہے وہ بہت سے دھچکے پہنچے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کا یہ خیال ہے کہ اگر لانگ مارچ کے بعد استعفوں کی بات مان لی جاتی تو یہ حکومت گر جاتی۔ کیا دونوں کا یہ مطمع نظر نہیں ہے کہ یہ حکومت ابھی گرے، 2023 تک معاملہ جائے، یہ خود لڑکے یا عوام اس کو لڑکائیں؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جس پر کریں گے بات۔ میرے آج کے مہمان سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، سینٹ کے چیئرمین رہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری۔ نیر بخاری صاحب، پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب پارلیمنٹ کے اندر سیاست کرے گی، پارلیمنٹ کے اندر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرے گی، اور وہ جو احتجاجی سیاست ہے جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہو رہی تھی، اس کو اگر دوبارہ احتجاج کی جانب پی ڈی ایم جاتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں ہوگی؟ شکریہ ندیم حسین صاحب۔ پہلے آپ نے انٹرو میں کہا کہ عمران خان بڑا خوش قسمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس اتنا بدبخت آدمی کوئی نہیں ہے کہ جس نے 2018 میں جو وعدے کیے اور ان میں سے ایک وعدے پہ بھی عمل نہ کر سکے، اور آج معاشرے کا ہر طبقہ نالاں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ گورننس کی بات ہو، چاہے وہ معیشت کی بات ہو، چاہے وہ ملازمت کی بات ہو، چاہے وہ روزگار کی بات ہو، تو اس میں سمجھتا ہوں بڑا بدبخت ہے کہ عوام اس پہ قطعاً اعتماد نہیں کرتے، کیونکہ جب وہ ایک گفتگو کرتے ہیں تو پھر اگلے دن وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ میری اسٹریٹجی ہے۔ تو یو ٹرن تو ہوتا ہے کہ جو وعدہ کیا آپ اس سے انحراف کر رہے ہیں، اس لیے تو اس کو یو ٹرن کو کوئی مثبت سوچ والا بندہ اس کو مثبت اقدام بھی نہیں سمجھتا۔ جہاں تک رہا پی ڈی ایم کا آپ نے سوال کیا، تو ندیم حسین یہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی مؤثر اپوزیشن کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ جہاں تک آپ لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں تو لانگ مارچ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بیک آؤٹ نہیں کیا۔ لانگ مارچ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے
اور پاکستان مسلم لیگ این نے بیک آؤٹ کیا. ہم نے جو ٹارگٹ ڈیٹ سربراہی اجلاس میں دی تھی 26 مارچ کو، اس سے بیک آؤٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. اور جب فیصلہ ہوا تھا ہم لانگ مارچ کریں گے تو کسی جماعت نے یہ شرط منسلک نہیں کی تھی کہ لانگ مارچ کے اختتام پہ استعفے دیے جائیں گے. اور کیونکہ استعفوں کے بارے میں ہمارا موقف پہلے بھی تھا کہ یہ لاسٹ آپشن ہے، ہمارے چیئرمین نے بھی کہا، میری جماعت نے بھی کہا، اور ہماری جو دسمبر میں سی سی کی میٹنگ تھی اس میں ہم نے استعفوں کو لاسٹ آپشن کے طور پہ کہا تھا. اور ہماری وہ جو تجویز تھی وہ پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں نے اس کو پسند بھی کیا، سراہا بھی اور اس پہ عمل بھی کیا، اور بائی الیکشنز بھی ہم نے لڑے اور وہ بھی جیتے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے. ہم نے سینٹ میں انتخابات بخاری صاحب بخاری صاحب میری بات سن لیں آپ. ہاں ایک سیکنڈ، میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے چونکہ یہ بات کی ہے اس کی کہ لاسٹ آپشن تھا اور یہ جو لانگ مارچ کا فیصلہ تھا اس کے بارے میں بھی آپ نے کہا ہے. کل احسن اقبال صاحب میرے ساتھ پروگرام میں تھے، انہوں نے اس لانگ مارچ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ریفرنس سے کیا کہا، میں آپ کو سناتا ہوں پھر آپ اس پہ ذرا تبصرہ کیجئے گا. سنائیں جی. افسوس ہمیں صرف اس بات پہ ہے کہ جب ہم نے 6 مہینے کی جدوجہد کی اور پی ڈی ایم کی تحریک کو ایک نقطۂ عروج پر لے گئے، اور 26 مارچ کو یہ متوقع تھا کہ اگر ہم سب ایک لانگ مارچ کرتے جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہونا تھا، اور اس کا اختتام اجتماعی استعفوں سے کرتے، تو 1 مہینے کے اندر یہ سیٹ اپ گر جانا تھا اور نئے الیکشن کی راہ ہموار ہو جاتی. تو جب ہم ڈی کے اندر پہنچ گئے مخالف ٹیم کے اور گول کرنے لگے تو پیپلز پارٹی نے ٹائم آؤٹ لے لیا. پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم نے دوسری دفعہ مسلم لیگ نواز کو سیاسی خودکشی سے روکا. نیئر بخاری صاحب آپ نے بات سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ڈی میں پہنچے تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے ٹائم آؤٹ لے لیا. وہ میں سمجھتا ہوں لانگ مارچ میں وہ ڈی میں پہنچے ہی نہیں، انہوں نے گیم کا آغاز ہی نہیں کیا. اور میرا سوال ہے احسن اقبال سے کہ جس سربراہی اجلاس پر فیصلہ ہوا کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کریں گے، تو اس پہ یہ بات اس میٹنگ میں قطعاً طے نہیں تھی کہ اسلام آباد پہنچ کے ہم استعفے دیں گے. وہ حقائق کو چھپا رہے ہیں. اور 16 مارچ کو میٹنگ تھی اسلام آباد میں جس میں خود شریک تھا، اور جو اس کو فیصلہ کن مرحلے میں تھی کہ جب انہوں نے پروپوزل دی کہ جی استعفوں کو بھی منسلک کیا جائے، تو چیئرمین بلاول نے کہا کہ یہ ایشو آپ سبسیکوئنٹلی اس کو منسلک کر رہے ہیں، کیونکہ 16 مارچ سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے پہلے 14 کو اناؤنس کر دیا استعفے. ان کے پاس یہ قطعاً کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ استعفوں کو اناؤنس کرتے. استعفوں کا معاملہ طے ہوتا پارلیمانی وہ جو سربراہی اجلاس تھا اس میں، اور یہ بھی ہمارا جو چارٹر ہے اس میں یہ درج ہے کہ ہم کنسنسس سے فیصلے کریں گے. یہ 2 جماعتیں اپنا فیصلہ کیوں مسلط کرنا چاہتے تھے؟ انہوں نے کیوں نہیں آن بورڈ لیا ہماری قیادت کو؟ انہوں نے کیوں نہیں یہ بات طے کی سربراہی اجلاس میں کہ یہ 26 کا جو لانگ مارچ ہوگا اور اس کے ساتھ استعفے بھی دیجیے؟ یہ قطعاً طے نہیں تھی. یہ سبسیکوئنٹلی انہوں نے بات ایڈ کی، اور ہم نے 16 مارچ کو کہا کہ ہم اس بات پہ اپنی سی سی کے پاس جانا چاہتے ہیں. لیکن میرا سوال احسن اقبال صاحب سے ہے کہ آپ نے 16 مارچ کے بعد کوئی ایسا عمل کیا جس سے نظر آئے کہ آپ حکومت کو پیک اپ کرانا چاہتے ہیں؟ قطعاً آپ نے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا، اور پھر آپ نے شو کاز نوٹسز کی پالیسی شروع کر دی. ہم سمجھتے ہیں کہ جو آبجیکٹ ہم نے 20 سپٹمبر کو طے کیا تھا، پیپلز پارٹی اس پہ آج بھی پابند ہے، اس پہ کاربند رہنا چاہتی ہے. ہم پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی ہم ایجیٹیشنل پالیٹکس میں بالکل کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیگر جماعتیں جی وہ ہمارے ساتھ اگر شریک ہوتی ہیں تو بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مؤثر قدم ہوگا اس حکومت کو گرانے کے لیے. لیکن نیئر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا، ہم پہ نہ کریں. جی نیئر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا، شہباز شریف صاحب نے جو عشائیہ دیا اور جس میں آپ کی قیادت شریک ہوئی، وہاں پہ کوئی بات ہوئی کہ آپ لوگوں نے پی ڈی ایم میں واپس آنا ہے، یا یہ کہ پی ڈی ایم اب پیپلز پارٹی کے واپسی کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے کسی خواہش کا اظہار کیا ہو؟ دیکھیں بنیادی بات ہے کہ یہ جو عشائیہ تھا وہ پی ڈی ایم کے حوالے سے قتل نہیں تھا. جب سیاسی رہنما اکٹھے ہوتے ہیں تو گفت و شنید ضرور ہوتی ہے.
بنیادی بات یہ تھی کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے پارلیمان میں، اور پی ڈی ایم کی کسی میٹنگ میں پہلے وہ شریک نہیں ہوئے تھے، وہ جیل میں تھے۔ اب کیونکہ وہ باہر آ گئے ہیں تو انہوں نے ایک اشاعیہ دیا کہ آنے والے دنوں ایک بجٹ سیشن آنے والے ہیں، پارلیمان کے اندر یکسوئی کے ساتھ جو اپنے فیصلے کرنے تھے اس کے حوالے سے تھی، اور جو پی ڈی ایم کے حوالے سے اگر گفتگو شنید ہوئی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ گیلانی صاحب کے ساتھ ہوئی ہوگی تو وہ پھر شیئر کریں گے چیئرمین بلاول کے ساتھ۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں، میں کیٹیگوریکلی بڑا کلیئر ہوں کہ جس اتحاد میں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں، اے این پی نہیں، آپ اس کو پی ڈی ایم نہیں کہہ سکتے۔ باقی ہم خیال جماعتوں کا اجتماع تو ہو سکتا ہے، پی ڈی ایم وہ ہے جس میں 10 جماعتیں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا 20 سپٹمبر کو، وہ پی ڈی ایم کہلا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو رویہ این کی جو دوسرے نمبر کی قیادت ہے، ان کا رویہ ہے کہ وہ اس اپوزیشن کو متحد رکھنا نہیں چاہتے، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں، چاہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحبہ ہو۔ اور مریم نواز صاحبہ نے تو خود کہہ دیا ہم تو چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت 5 سال پورے کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اس ملک کے عوام کو اس موجودہ نائل حکومت سے نجات دلائے۔ نیر بخاری صاحب، آپ نے یہ جو بات کی ہے، اب اس سے پھر میں سوال کروں گا، لیکن احسن اقبال صاحب نے پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی کے حوالے سے کیا کہا تھا، میں ذرا آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے ساتھ میں ایک سوال جوڑ کے آپ سے کرتا ہوں۔ جی سنائیے۔ جی، پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم میں واپسی کا معاملہ ہے وہ بہت واضح ہے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب واضح کر چکے ہیں کہ اگر وہ اپنے اس عمل کو ریورس کرتی ہے جو انہوں نے پی ڈی ایم کے فیصلوں کے خلاف کیا ہے تو وہ ویلکم ہے۔ اب کورٹ جو پیپلز پارٹی کی اس میں بال ہے، اگر پیپلز پارٹی آنا چاہے گی تو وہ اپنی اس غلطی کی تلافی کر لے گی۔ اگر وہ غلطی کی تلافی کیا ہے کہ وہ انڈو کریں؟ جی انڈو کریں، بالکل، جو انہوں نے پی ڈی ایم کے فیصلے کے خلاف یوسف رضا گیلانی کو انڈو کریں، پارٹی کے ساتھ مل کر جو اپنا عہدہ حاصل کیا لیڈر آف اپوزیشن کا، اسے انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ نیر بخاری صاحب، اب سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم یہ دو اب الگ چیزیں ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ تو ایک بڑی ایک ایسی شرط ہے جو پیپلز پارٹی بھی شاید تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیں، میں پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ دیگر جماعتوں جو ہم خیال جماعتیں ہیں وہ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی، یہ پی ڈی ایم مشترکہ طور پہ کہلاتی ہیں۔ اگر یہ علیحدہ علیحدہ ہے تو وہ پی ڈی ایم نہیں ہے، اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کا نام استعمال کرنا چاہیے یا نون کو کرنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جب ہم نے فیصلہ کیا کہ کنسنسس سے فیصلے ہوں گے تو یہ اپنے فیصلے ہم پہ مسلط نہیں کر سکتے، مشاورت سے بات ضرور طے کرتے، ہم کرنے کو تیار تھے۔ ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو منسلک کریں؟ ہمارے کسی فیصلے میں یہ طے نہیں ہوا تھا، ہماری کسی میٹنگ میں یہ طے نہیں ہوا تھا کہ لانگ مارچ کے ساتھ۔ بالکل ہم نے 20 سپٹمبر کو طے کیا تھا کہ آپشن ہم استعفوں کا بھی استعمال کریں گے، اور اس وقت بھی ہماری ریزرویشن تھی، اور پھر یہ کہا گیا کہ لاسٹ آپشن ہے۔ تو کیوں نہیں نون والے جب آسانی سے جب نو کانفیڈنس کا ایک ایکشن پلان میں درج ہے اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ موجودہ صورتحال جو پنجاب گورنمنٹ کی ہے یا وفاق میں پی ٹی آئی کی ہے، اور جو ان کی آپس میں ان کی رفٹ ایگزسٹ کرتی ہے، اور جو ان کا ڈفرینس آف اوپینین اپنی الائنسز کے ساتھ ہے، تو اس کا کیوں نہیں بینیفٹ اٹھا کے، بڑا تھن مارجن ہے تو کیوں نہیں موو کرتے نو کانفیڈنس کا؟ آئے نو کانفیڈنس موو کرتے ہیں پنجاب کے چیف منسٹر کے خلاف، آئے نو کانفیڈنس موو کرتے ہیں اسپیکر کے خلاف، آئے پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس موو کرتے ہیں، اور پھر لاسٹ آپشن پہ ہم بالکل ہم اس کو اس ریزگنیشنز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا پھر سوال ہے پاکستان مسلم لیگ این سے کہ آپ نے 16 مارچ کے بعد جب ہمارے اختلافات بڑھے اس ریزگنیشنز پہ، آپ ایک عمل دکھا دیں کہ آپ نے اس گورنمنٹ کے خلاف کیا ایجیٹیشنل پالیٹکس کی، کیا کوئی جلسہ جلوس کیا؟ مطلب وہ تو خود آپ چاہتے ہیں کہ یہ 5 سال پورے کریں۔ پیپلز پارٹی پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی، اور جو چارٹر ہم نے، جو ایکشن پلان ہم نے 20 سپٹمبر کو دیا تھا، ہم اس پہ عمل کرنے کو تیار ہیں۔ جو جماعتیں ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتی ہیں
ہم انہیں کہتے ہیں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے. اس کا مطلب ہے نیر بخاری صاحب کہ آپ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک پیرالل اتحاد کی جانب جائے گی, وہ ایک ایسا اتحاد تشکیل دے گی جو اس کی سوچ کے ساتھ متفق ہے, اور وہ اس میں تو بظاہر فی الوقت عوامی نیشنل پارٹی ہی نظر آ رہی ہے. نیر بخاری صاحب دیکھیں جی, بات اتحاد کی, اپوزیشن میں اتحاد بنتے بھی رہتے ہیں, ٹوٹتے بھی رہتے ہیں. بھلا ان سے سوال ہے کہ پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں وہ برابری کی حیثیت سے پی ڈی ایم میں شریک ہے, چاہے کوئی پارلیمان میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے. فیصلے کنسنسس سے ہونے تھے, چاہے وہ جماعتیں جو پارلیمان میں موجود نہیں تھی ان کی بھی آواز کی اہمیت تھی, ان کے موقف کی بھی اہمیت تھی, اور اس لیے اپنے فیصلے مسلط کرنا یہ پی ڈی ایم کے چارٹر کے مطابق نہیں تھا. اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سیریس ہیں دیگر جماعتیں اس حکومت سے نجات چاہنے کے لیے, تو جو چارٹر ہم نے 20 سپٹمبر کو سائن کیا تھا, جو ہم نے ایکشن پلان 20 سپٹمبر کو دیا تھا, آئیں اس پہ عمل کریں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے سے آگے پائیں گے. نیر بخاری صاحب, بہت سے فیکٹرز جو ہیں وہ کاؤنٹ کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر, چاہے وہ ڈیفیکٹو ہوں چاہے وہ ڈیجیرو ہوں. اب صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے یا باقی سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. آپ لوگ تحریک عدم اعتماد پہ زور دیتے رہے ہیں, وہ اس کے لیے سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کی بھی مثال دیتے ہیں, اس سے پہلے صدر کے انتخاب کی بھی مثال دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا اپنا جو ایسے مراحل تھے ان پہ سلسلہ سوالیہ نشان ہے, تو یہ تحریک اعتماد پہ ہم کیسے یقین کر لیں؟ دیکھیں, تحریک عدم اعتماد پہ ہم نے ثابت کیا کہ سینٹ کی جو اسلام آباد کی سیٹ تھی پوری قومی اسمبلی الیکٹرل کالج ہے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ پی ڈی ایم کامیاب ہوئی اور یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب ہوئے. جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے اس میں بھی ہم کامیاب تھے, ہمارے ووٹس زیادہ تھے, لیکن پریزائڈنگ افسر نے ایک غلط فیصلہ کیا اور ہمارے جو ویلڈ ووٹس تھے ان کو انویلڈ قرار دیا, اور ہم وہ الیکشن جیتے ہوئے تھے. پی ڈی ایم کا امیدوار سینٹ کا چیئرمین کا الیکشن جیتے ہوئے تھے, لیکن پریزائڈنگ افسر وہ جو جی ڈی اے کے سینٹ تھے جو پی ٹی آئی کے الائی ہیں ان کے الائنس میں, انہوں نے ایک غلط فیصلہ کیا, قانون سے بالاتر فیصلہ کیا, قانون کے خلاف فیصلہ کیا, اور اب میٹر ابھی بھی سب جوڈس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا تھن مارجن ہے پنجاب میں بھی, بڑا تھن مارجن ہے فیڈرل نیشنل اسمبلی میں بھی, اور اگر مؤثر طریقے سے ایفرٹس کیے جائے تو نو کانفیڈنس کامیاب ہو سکتے ہیں صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی. نہیں, یہ تاثر کیوں ہے کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی دونوں جماعتیں جو ہیں, میں نیر بخاری صاحب آتا ہوں, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. میرے آج کے مہمان پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری, ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. نیر صاحب, بریک پر جانے سے پہلے میں یہ آپ سے سوال کر رہا تھا کہ یہ تاثر پھر ابھر کر کیوں سامنے آتا ہے کہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں ہی نہیں چاہتے کہ یہ حکومت جو ہے یہ جائے؟ دیکھیں جی, میری قیادت تو کبھی نہیں کہا یہ 5 سال پورے کریں. میری قیادت ہر بار کہتی ہے کہ ہم جلد از جلد ہم چاہتے ہیں کہ ان سے نجات حاصل ہو, اور اس کے لیے پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان سے باہر بھی ہم اپنی جدوجہد کرنے کو تیار ہیں, ہم اپنے جو ایکشن پلان پہ عمل کرنے کو تیار ہیں. تو یہ بیک آؤٹ یہ کر کے کیا ہے, لانگ مارچ سے بیک آؤٹ ہم نے نہیں کیا, لانگ مارچ سے بیک آؤٹ این نے اور جے یو آئی نے کیا ہے. جب طے ہو چکا تھا 26 مارچ کو لانگ مارچ ہوگا, تو یہ کیوں بیک آؤٹ کر گئے؟ کیوں انہوں نے یہ شرط استعفوں کی منسلک کر دی جب یہ فیصلہ نہیں تھا؟ تو نیر بخاری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں استعفے دیے جاتے تو کیا حکومت متزلزل نہیں ہو سکتی تھی؟ میرا پھر سوال تھا اس میٹنگ میں
جو 16 مارچ کی میٹنگ تھی، میں پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن کا حصہ تھا اور مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں اور مولانا فضل الرحمان پریزائڈ کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ استعفوں کے کانسیکوینسز کو آپ نے ڈسکس کیا ہے کبھی؟ جی نہیں ہوا، ہم نے کمیٹی بنانی تھی. یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے کہ میں نے کہا ان کے کانسیکوینسز کو سوچا تھا آپ نے کہ اس کے کانسیکوینسز میں کیا، اگر گورنمنٹ بائی الیکشن کرائے گی تو کیا صورتحال ہوگی، اگر اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوتی تو کیا صورتحال ہوگی، اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی تو اس کے بعد پی ڈی ایم کی ایگزسٹنس رہے گی کہ نہیں رہے گی. اور اگر ایک معتبر رہنما نے کہا کہ ہم ریزائن کریں گے اگر گورنمنٹ بائی الیکشن کرائے گی، ہم لڑیں گے، جیتیں گے، پھر ریزائن کریں گے. ایسی صورتحال میں عوام الناس ووٹ دینے کو تیار تھی اس جماعت کو یا اس کینڈیڈیٹ کو جو جیت کے پھر ریزائن کر جائے گا؟ ان کے پاس تو کوئی اسٹریٹجی ہی نہیں تھی. کہ میرا آج بھی سوال ہے پی ڈی ایم کی قیادت سے کہ مجھے بتائے کہ پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ ریزگنیشن ہوگی، اس کے کانسیکوینسز کبھی ڈسکس کیے تھے آپ نے؟ یا اس کے کانسیکوینسز میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ کیا لائے عمل اختیار کرے گی؟ کوئی جواب نہیں تھا. نیر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جو صورتحال ہے، آگے بجٹ کا اجلاس بھی آ رہا ہے، شہباز شریف صاحب باہر ہیں اور ظاہر ہے کہ بطور اپوزیشن لیڈر وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا تعاون جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جاری رہے گا بحیثیت مشترکہ اپوزیشن، اور آپ جو ہیں وہ حکومت کو سمجھتے ہیں کہ ٹف ٹائم دے سکیں گے؟ انشاءاللہ دیکھیں جی، وہ ابھی جو شہباز شریف صاحب جو لیڈر آف اپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی نے، انہوں نے شائعہ دیا، اس میں پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن گیا، اور بالکل ہم پارلیمان کے اندر اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، اور اس کا انحصار بھی شہباز شریف صاحب کی صلاحیتوں پہ اور قیادت پہ منحصر ہے کہ وہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں جو پارلیمان کے اندر بالخصوص نیشنل اسمبلی کے اندر ہیں ان کو کیسے آگے لے کے چلتے ہیں. اور ہماری کوشش بھی سینیٹ میں یہی ہوگی. لیکن کیونکہ بجٹ کا امپورٹنٹ جو بل ہوتا ہے اس کو پاس کرنا یا ڈس اپروو کرنا وہ نیشنل اسمبلی کے اختیار میں آتا ہے. سینٹ تو صرف ریکمنڈیشن دیتا ہے بجٹ پہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم متحد ہو کے اور باقی جو لوگ پارلیمان میں موجود ہیں جو اپوزیشن کے ہم خیال ہو سکتے ہیں، بن سکتے ہیں، اگر ہم کوشش کریں تو اس منی بل کو ڈیفیٹ کریں. اور اگر منی بل ڈیفیٹ ہوتا ہے تو پارلیمانی جو سسٹم ہے کہ جب منی بل ڈیفیٹ ہو جائے تو گورنمنٹ ہیز ٹو گو. اس لیے سمجھتے ہیں ہم کہ اس مرحلے کو بالکل بہتر طریقے پہ اور مؤثر طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. نیر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ چونکہ آپ لوگ گئے شہباز شریف صاحب کے شائعے میں، شہباز شریف صاحب سے گفت و شنید بھی ہوئی، مریم نواز شریف صاحبہ کا اسی ذرا پہلے ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا، پھر ایک تلخ صورتحال بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی شہباز شریف صاحب کو قبول کر لے گی، اور اختلاف جو ہے وہ جو پارلیمنٹ سے باہر مریم نواز شریف صاحب ہیں جو کیری کر رہی ہیں نواز شریف صاحب کی لیگیسی، اگر وہاں پر ہے تو پھر اعتبار کس طرح ہوگا؟ دیکھیں یہ ان کا انٹرنل ایشو ہے، اور بالخصوص شہباز شریف صاحب کے شائعے کے بعد جو سٹیٹمنٹ ان کے وائس پریزیڈنٹ کی آئی، دونوں وائس پریزیڈنٹس کی آئیں، وہ کس بات کی عکاسی کرتے ہیں میں اس پہ ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں ان کے سربراہ اس میں شریک ہوتے تھے. میاں شہباز شریف صاحب جب پی ڈی ایم تھی تو اس وقت وہ جیل میں تھے، اور ان کی نمائندگی ان کے وائس پریزیڈنٹ کرتے تھے، بالخصوص مریم نواز صاحبہ کرتی تھی. تو اب جب وہ باہر آ گئے، اگر کوئی اجتماع ہوتا ہے اپوزیشن جماعتوں کا تو اس میں شہباز شریف صاحب شریک ہوں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بنیاد ہم نے رکھی تھی کہ پی ڈی ایم کے فیصلے کنسنسس سے ہوں گے، تو ہم ان کنسنسس کے فیصلوں کے پابند ہیں، تمام جماعتیں پابند ہیں. اور اپوزیشن کا رول جو لیڈر آف اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں ادا کریں گے
وہ دیگر جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو اس کے اچھے رزلٹس نکلیں گے۔ اس میں نیر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو بطور وزیر اعظم کوئی خطرہ نہیں، ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ اپوزیشن تو پھر منقسم ہی ہے۔ ان کو خطرہ اس ملک کے عوام سے ہے، اور عوام کی پلس اپوزیشن جماعتیں سمجھتی ہیں، کیونکہ آج 3 سال ہو چکے جو صورتحال گورننس کی اور معیشت کی بالخصوص عوام جو ہیں وہ سخت نالاں ہیں، اور وہ ان سے نجات چاہتے ہیں، اور وہ خوش قسمت نہیں ہیں، بڑے بد قسمت ہیں وہ کہ اس ملک کے عوام ان کے ہر عمل سے ناخوش ہیں۔ اس میں آپ چینی کو لے لیں، پٹرول کو لے لیں، دوائیوں کو لے لیں، گیس کو لے لیں، ہر کسی شعبے میں دے لیں، آٹا کو لے لیں، جی کسی شعبے میں دیکھ لیں کہ وہ کئی بہتری نہیں دکھا سکے، بلکہ جو صورتحال ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی گئی ہے۔ لیکن نیر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے عوام ان کے سب سے بڑے مخالف ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کی ترجمانی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں نے کرنی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر سیاسی جماعتوں کا عوام کی پلس پر ہاتھ ہے تو اسی کو اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ ہم لانگ مارچ لے کر چلیں گے، ہم اس حکومت کو اس تاریخ تک گرا دیں گے، عوام جو ہیں بہت تنگ ہیں، وہ ساتھ ہیں۔ پھر رمضان آ گیا، پھر عید آ گئی، اب گرمی ہے، پھر بڑی عید آ جائے گی، محرم آ رہا ہے، اس کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اب یہ سال گزر گیا تو پھر اگلا سال تو ویسے ہی الیکشن کا سال شروع ہو جائے گا، تو حکومت پھر اپنا وقت پورا کرے گی۔ دیکھیں یہ بات غور کرنے کے لیے نون کے لیے اور جے یو آئی کے لیے، پیپلز پارٹی پہلے بھی لانگ مارچ کے لیے تیار تھی، آج بھی ہم لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے چارٹر سائن کیا تھا اس پہ عمل درآمد کریں، آئیں لانگ مارچ کی ڈیٹ رکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی بالکل لانگ مارچ کرے گی۔ آپ اس صورتحال میں بھی جب کہ اختلافات جو ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں کہ مسلم لیگ نواز ان کو چھوڑ نہیں رہی اور پیپلز پارٹی ان کو قبول نہیں کر سکتی، تو پیپلز پارٹی لانگ مارچ کا حصہ بنے گی اگر ادھر سے کوئی ڈیٹ آتی ہے؟ دیکھیں جی ڈیٹ تب ہو آئے گی نا جب ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے۔ ہم انفرادی طور کے فیصلے نہیں مانتے، ہم کنسنسس کے فیصلے مانتے ہیں۔ لیکن نیر بخاری صاحب اب اجلاس تو ہو رہا ہے، 29 کو پی ڈی ایم کا اجلاس تو ہو رہا ہے، اور وہ اگر اس کے اندر ایک لائحہ عمل بناتے ہیں اور اس لائحہ عمل کے اندر کوئی ایسی صورتحال نکلتی ہے تو پھر ظاہر ہے کیا پیپلز پارٹی پھر نہیں اس احتجاج کا حصہ ہوگی؟ یہ 29 کے اجلاس کو میں پی ڈی ایم کا اجلاس نہیں سمجھتا، یہ ہم خیال جماعتوں کا اجلاس اجتماع ہو سکتا ہے۔ میں نے پہلے کہا جس اتحاد میں جس کا نام ہم نے پی ڈی ایم رکھا اس میں اگر اے ایل پی اور پیپلز پارٹی نہیں ہے تو وہ پی ڈی ایم نہیں ہے، اس کو کوئی دیگر آپ اتحاد کہہ سکتے ہیں یا ایک اجتماع ہم خیال جماعتوں کو کہہ سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم کا فیصلہ وہ جو کنسنسس سے ہوگا، جو ہم نے ڈے 1 طے کیا تھا، کنسنسس کا فیصلہ ہوگا، تمام 10 جماعتیں کنسنسس کریں گی، اس پہ عمل ہوگا۔ نیر بخاری صاحب آپ بہت سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں اور بڑے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نازک مذاکرات ہیں ان میں بھی حصہ لیا ہے، یہ فرمائیں کہ کیا اس میں سے بیچ کا راستہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کوئی نکل سکتا ہے کہ جس کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو ہیں وہ دوبارہ اکٹھے ہو سکیں اور وہ تلخی جو ہے وہ کم ہو سکے؟ آپ کو کوئی دکھائی دیتا ہے مستقبل میں؟ دیکھیے ہمارا ماضی آپ دیکھ لیں، ہماری قیادت نے ہمیشہ ڈائلاگ کو پریفر کیا، قائد شیخ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آپ بیگم نصر بھٹو کو دیکھ لیں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھ لیں، تو وہ جماعتیں جو ہمارے بہت خلاف تھی پی این اے کی موومنٹ میں، ایم آر ڈی میں ہمارے ساتھ تھی، وہ جماعتیں جب یہ 97 کی صورتحال تھی، مرحوم جناب نوابزادہ نصرت حال موجود تھے تو اس وقت این کے خلاف تھے، لیکن پھر اے آر ڈی این میں ہمارے ساتھ شریک تھی۔
تو سیاست میں اور پارلیمانی جمہوریت کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ ڈائلاگ تو اس کا حصہ ہوتا ہے، اور ڈائلاگ سے ہی ایشوز ریزالو ہوتے ہیں. تو ہم تو ڈائلاگ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے ہیں. ہم نے اپنے بدترین مخالفین کے ساتھ اتحاد کیا 77 کے بعد جب MRD ہم نے بنائی. تو اس لیے میں کوئی حرج نہیں، اگر کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی میڈیشن کا رول ادا کرنا چاہتا ہے تو پالیٹکس میں گفت و شنید تو ہوتی ہے. نیئر بخاری صاحب ٹھیک ہے، پالیٹکس کے اندر گفت و شنید ہوتی ہے، لیکن جو صورتحال درپیش رہی ہے، آپ کے وہ سیاسی اتحاد تھے ان جماعتوں کے ساتھ تھے جن سے آپ کے سیاسی اختلافات تھے، لیکن مسلم لیگ نواز ایک ایسی جماعت ہے جس کے ساتھ آپ کا نظریاتی اختلاف ہے. تو جب یہ اختلاف اتنے گہرے ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں پارٹیاں کسی ایک ایجنڈے کے اوپر آگے کی طرف جو ہے وہ موو کر سکتی ہیں؟ میں یہ بار بار یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کیا یہ دکھائی نہیں دیتا کہ آپ پیپلز پارٹی کو جو بھی اس حکومت کے خلاف جدوجہد کرنی ہے وہ اکیلے ہی کرنی ہے؟ میں سیاست کا طالب علم ہوں، اور آپ میرے منہ سے نہ نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ادھر سے سوال کر رہے ہیں، کبھی دوسرے سوال کر رہے ہیں. یہ نون پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارے نظریاتی اختلافات جب ARD کا قیام ہوا، جب عمل میں آئی، اس وقت بھی تھے. اور پھر محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ سائن کیا، اور پھر ہم نے اس PDM میں بھی کہا کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی 2 جماعتوں میں تھا اس کے لیے کام ہو تاکہ ہم اس کو اور پارٹیز کو بھی اس میں شریک کر سکیں. اور اس میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں شاہد خاقان صاحب بھی تھے، رضا ربانی بھی تھے، شری رحمان بھی تھی، اور انہوں نے کئی مرتبہ اپروچ کیا کہ ان کو کہ آئیں اس کمیٹی کی میٹنگز کریں اور اپنا کوئی لائحہ عمل بنا کے PDM کی قیادت کے سامنے رکھیں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے 2006 میں پیپلز پارٹی نے اور N نے کیا تھا اس میں آگے اور جماعتوں کو بھی شامل کیا جا سکے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سیاست میں ایسے نشیب و فراز آتے ہیں، اتحاد بنتے بھی، اتحاد ٹوٹتے بھی ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑتے بھی ہے. اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ PDM کوئی الیکشن الائنس نہیں ہے، یہ الیکشن الائنس نہیں ہے. گورنمنٹ جائے گی، کل یہی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہوں گی، لیکن بیسک آبجیکٹ ہمارا یہ تھا کہ ہم اس حکومت سے نجات حاصل کریں. لیکن نیئر بخاری صاحب آپ کی قیادت بھی، آپ بھی حکومت سے نجات کی باتیں کر رہے ہیں. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس بات کو الگ رکھ دیں کہ عوام جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، آپ کو سیاسی جماعتوں کے اندر وہ قوت دکھائی دے رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ حکومت کو گھر بھیجنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یا یہ محض یہ بھی ایک سیاسی دباؤ کا طریقہ کار ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت اور وہ قوت عوام فراہم کرتی ہے. عوام بالکل اپوزیشن جماعتوں کے پیچھے کھڑی ہے، اور عوام چاہتی ہے کہ وہ جو محرومیوں کا شکار ہو چکی ہے ان سے وہ نکل سکے، اور اس کے لیے عوام پہ ہمیں اعتماد ہے اور وہ اپوزیشن کی جماعتوں پہ عوام اعتماد کر رہے ہیں. آخری سوال نیئر بخاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جہانگیر ترین کا معاملہ جو ہے، دعوے ہیں، متضاد دعوے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، راجہ ریاض کہتے ہیں کہ جی کلین چٹ مل گئی، علی ظفر صاحب کہتے ہیں میں نے ابھی رپورٹ ہی نہیں بنائی. تو اس میں سے اگر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ ترین صاحب کو ریلیف ملنے جا رہا ہے، حکومت اپنے سے دباؤ کم کرنا چاہتی ہے؟ پتہ نہیں، یہ بہت دفعہ PTI کے کپتان کرکٹ کے ریفرنسز دیتے ہیں، امپائر ملا ہوا ہے، امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے، فکس میچ ہے. اب آپ خود ہی آپ دیکھ لیں کہ امپائر ملا ہوا ہے، فکس میچ ہے، یہ کیا صورتحال ہے. اور جو ان کی آپس میں بیان بازی جاری ہے راجہ ریاض کی بھی اور علی ظفر صاحب کی بھی اور شہزاد اکبر صاحب کی، وہ آپ کے سامنے ہے. آپ خود انالیسس کر رہے ہیں یہ کہاں کھڑے ہیں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب. ناظرین، یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیئر بخاری. آپ نے ان کی گفتگو سنی.
ظاہر ہے عوام کی نبض پر ہاتھ رکھنے کی بات تو وہ کر رہے ہیں، لیکن کیا سیاسی جماعتیں بالخصوص مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی مستقبل میں اکٹھے ہو سکتے ہیں اور کوئی احتجاجی رنگ جو ہے وہ جما سکتے ہیں؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور فی الوقت یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ صورتحال جیسی ہے ویسے ہی چلے گی اور حکومت بھی ایسے ہی چلے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔